اسی عنوان کے حوالے سے میں ابتداً یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جب تک تمام چیزیں جتنی ہیں آسمان اور زمین میں انسانوں کے علاوہ اور جنوں اور ملائکہ کے علاوہ ان کی عمریں ان کی تسبیحوں کے اندر ہیں. جب تک وہ چیزیں تسبیح کرتی رہتی ہیں تب تک وہ باقی رہتی ہیں، اور جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کی عمریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں موت دے دیتا ہے یا ایک حال سے دوسرے حال کی جانب منتقل کر دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس حوالے سے بڑی کثرت کے ساتھ مروی ہیں، جن میں آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی پرندہ اس وقت تک شکار نہیں کیا جاتا، کوئی مچھلی اس وقت تک شکار نہیں ہوتی جب تک وہ تسبیح کرتی رہتی ہے. اس حوالے سے حضرت میمون ابن مہران رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک کوا لایا گیا جس کے پر بڑے لمبے تھے. لمبے پروں والا ایک کوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما صید من صید ولا عزدت عزاہ ولا قطعت وشیجہ الا بقلت التسبیح. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر شکار جسے شکار کیا گیا، ہر درخت جسے کاٹا گیا، اور ہر ٹہنی جسے درخت سے جدا کیا گیا اور کاٹا گیا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی تسبیح کو کم کر دیا. اور ایسا ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما صید من طیر فی السماء ولا سمک فی الماء حتی یدع ما افترض اللہ علیہ من التسبیح. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پرندہ، آسمان میں اڑنے والا ہر پرندہ اور پانی میں رہنے والی ہر مچھلی اسی وقت شکار کی جاتی ہے جبکہ وہ تسبیح کو چھوڑ دیتی ہے، آقا نے فرمایا. اور ایسی ہی ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ایک اور حدیث جس میں کچھ اور تفصیل ہے، جس میں اللہ رب العزت نے
کئی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کا نام لیا ہے، اور آقا نے ان کی موت کے حوالے سے تسبیح کو چھوڑنا ہی بیان کیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آجال البہائم کلھا وخشاش الارض والنمل والبراغیث والجراد والخیل والبغال والدواب کلھا وغیر ذالک فی التسبیح۔ آقا نے فرمایا کہ تمام جانور اور زمین کے حشرات، کیڑے مکوڑے، مثلاً چیونٹیاں، کیکڑے، مکڑیاں، خچر، گدھا اور تمام جانوروں کی جو عمر ہے یہ تسبیح کے اندر ہے۔ آقا نے نام لیا کچھ جانوروں کا اور کچھ حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کا، کہ سب کی عمریں تسبیح کے اندر ہیں۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں، فَإِذَا انْقَضَىٰ تَسْبِيحُهَا قَبَضَ اللَّهُ أَرْوَاحَهَا وَلَيْسَ إِلَىٰ مَلَكِ الْمَوْتِ مِنْهَا شَيْءٌ۔ آقا نے فرمایا کہ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ جانوروں کی تسبیحیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ اب ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی روحیں ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، لیکن جانور، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، ان کی روحیں کون قبض کرتا ہے؟ کیا ان کی روحیں بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ إِلَىٰ مَلَكِ الْمَوْتِ مِنْهَا شَيْءٌ، اور ان میں سے کسی کی بھی جو موت آتی ہے تو ان کی روحیں ملک الموت قبض نہیں کرتے۔ جانوروں کی روحیں، حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کی جو روحیں ہیں یہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت خود اپنے حکم سے ان کے اوپر موت طاری کر دیتا ہے۔ تو یہ روایتیں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتی ہیں کہ تمام جانور اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں، انسان، جن اور ملائکہ کو چھوڑ کر سب کی عمریں تسبیح کے اندر یہ پوشیدہ ہیں۔ جب تک ان کی تسبیحیں باقی رہتی ہیں تب تک ان کی عمریں رہتی ہیں، یا وہ جس حال میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ پاک نے جس حال میں بنایا ہے اس حال میں وہ رہتے ہیں، اور جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اگر وہ جاندار ہیں جیسے کہ جانور وغیرہ، کیڑے مکوڑے وغیرہ، پرندے، مچھلیاں وغیرہ، تو اللہ پاک انہیں موت طاری کر دیتا ہے، انہیں موت دے دیتا ہے۔ اور اگر وہ جاندار نہیں ہیں جیسے کہ درخت وغیرہ یا دوسری چیزیں، تو اللہ پاک انہیں ایک حال سے دوسرے حال کی جانب منتقل کر دیتا ہے، کہ جیسے کہ درخت جب تک زمین سے لگا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن جب ان کی تسبیح ختم ہو گئی تو اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر وہ سوکھی لکڑیوں کی حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ سوکھی لکڑیوں کی حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے حال کے مطابق تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ جو سوکھی لکڑی ہے، جب تک لکڑی درخت کے اندر تھی، ہری بھری تھی، تب تک وہ اپنے اصل اول میں تھی، اپنے حال اول میں تھی، اور وہ اپنی تسبیح کر رہی تھی۔ جب اس کی وہ تسبیح ختم ہوئی
اللہ پاک کے حکم سے اسے کاٹ دیا گیا، تو پھر وہ سوکھی لکڑی بن گئی، اور پھر وہ اسی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور جب تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی تب تک وہ اسی حالت میں رہے گی، اور پھر جب اس کی تسبیح ختم تو پھر اسے اللہ کے حکم سے جلا دیا جائے گا، اور جلانے کے بعد پھر وہ راکھ یا کوئلے کی شکل میں تبدیل ہوگی، تو اس حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اور پھر جب راکھ اور کوئلے کی حالت میں جب تک وہ لکڑی رہے گی وہ تسبیح بیان کرتی رہے گی، اور جب اس کی تسبیح ختم ہو جائے تو پھر اسے فنا کر دیا جائے گا، وہ مٹی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد مٹی جب وہ لکڑی کوئلہ اور راکھ کی مرحلوں سے گزر کر مٹی میں تبدیل ہو جائے گی تو پھر جو مٹی کی تسبیح ہے وہ تسبیح بیان کرنے لگے گی۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز اللہ کی حمد سرائی کرتے ہوئے، سراہنا کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قرآن کے ایک امام ہیں، علم تفسیر کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما من شیء فی اصلہ الاول لن یموت الا وہو یسبح بحمدہ، یعنی جو چیز اپنی اصل اول میں ہو، جو اس کی پہلی اصل ہے، پہلی حالت ہے، جو چیز اپنی اصل اول میں ہو تو جب تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے گی اسے موت نہیں آئے گی، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو یہ تمام روایتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ پاک نے اسے جس قسم کی زبان دی ہوئی ہے اسی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کچھ مفسرین اس بات کی جانب گئے ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ساتوں آسمان، زمین اور ان کے اندر جو بھی ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد سرائی کرتی ہے اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس کی تفسیر کچھ علماء تفسیر نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ کچھ علماء تفسیر نے یہ بیان کیا کہ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی اپنی آواز ہے، ان کی اپنی زبان ہے، اور اسی آواز اور اسی زبان میں تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کے علم، اس کی قدرت اور اس کی خالقیت پہ دلالت کرتی ہے، اور اسے دیکھ کر کے اللہ پاک کے وجود اور اس کے علم اور اس کی قدرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ کچھ علماء تفسیر نے بیان کیا، مگر ان روایتوں سے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اپنی اپنی زبان اور اپنی اپنی آواز میں اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم ان کی آوازوں کو سن نہیں سکتے، ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور میں نے پچھلی نشست میں آپ کو یہ بتایا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اگر دوسری جو چیزوں کی تسبیحات ہیں اگر وہ تم سے چھپائی نہ گئی ہوتی تو تمہارے لیے زندگی گزارنا بڑا دشوار ہو جاتا۔ تو روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ ہر چیز اپنی آواز اور اپنے الفاظ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، مگر وہ آواز ہم نہیں سن سکتے، ان کی تسبیحات کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب آیت نمبر 45 جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، میں اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ
وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے کہ محبوب جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیتے ہیں، ایک چھپا ہوا حجاب ڈال دیتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 45 ہے۔ اب یہاں سے اللہ پاک عقیدہ رسالت کو بیان کر رہا ہے۔ جو پچھلی آیتیں گزری ابھی تک، آیت نمبر 44 تک، وہ آیتیں الہیات سے متعلق تھیں۔ الہیات یعنی اللہ پاک کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق تھیں۔ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت بیان کی اور اللہ رب العزت نے اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو بیان کیا، اپنی پاکی کو بیان کیا۔ تو آیت نمبر 44 تک جو پچھلی آیتیں گزری ہیں وہ الہیات یعنی اللہ پاک کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق ہیں، مگر اب اللہ پاک 45ویں آیت کریمہ سے عقیدہ رسالت کو بیان کر رہا ہے۔ اور عقیدہ رسالت کو جب اللہ رب العزت بیان کرتا ہے تو آغاز ہی ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ایک خصوصی انفرادیت سے آغاز اللہ پاک کرتا ہے۔ اور وہ آقا کی کون سی شان ہے؟ سنیں، اللہ فرماتا ہے محبوب جب تم قرآن پڑھتے ہو، اذا قرأت القرآن، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر جن کا یقین نہیں ہے، ہم ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو سفیان جو کہ بعد میں ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کفر کی حالت میں رہے، اسلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور عداوت میں پیش رہے، لیکن اسلام پچھلی خطاؤں کے لیے کفارہ ہے۔ اگر کوئی ایمان لے آیا تو تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور اگر ایمان کی حالت میں کسی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکنڈ بھی دیکھ لیا حالت ایمان میں، تو اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے غوث بھی اس کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے، ہے کہ نہیں؟ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا جو شرف پایا تقریباً 1 سال تک پایا، قریب 1 سال تک۔ تو میں یہ باتیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ دور جو ہے فتنوں کا دور ہے، اور خاص کر کے اس زمانے میں رافضیت اپنے پاؤں پسار رہی ہے اور اپنے پروں کو پھیلا رہی ہے۔ رافضیت یعنی ایک طبقہ ہے جس کا وتیرہ گستاخی صحابہ ہے، جو مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے ان اصحاب کے خلاف جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نہ صرف اپنا مال، اپنی دولت اور اپنا پسینہ بہایا بلکہ اپنا خون تک بہا دیا، وہ یہ ہیلے اور بہانے تلاشتے رہتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، اور خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی والدہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خلاف جو رفض سے آلودہ لوگ ہیں وہ خاص طور سے اپنی گندی زبانوں کو دراز کرتے ہیں
اور ان کے حوالے سے گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، اس لیے حضرت ابو سفیان ان کے والد ہیں، اس لیے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، اس لیے تو وہ زبان طعن اور گستاخی کی زبان دراز کرتے ہیں، مگر یقین جانیں کہ صحابیت کا شرف ایک ایسا شرف ہے کہ ایک شخص جس نے آقا پر ایمان لایا اور محض کچھ لمحات کے لیے آقا کا دیدار کیا، آقا کی محفل میں بیٹھا، آقا کی باتیں سنی، اور پھر اسے نہ تو نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، نہ تو کوئی عمل کرنے کا موقع ملا، نہ تو اس نے جہاد کیا، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، کچھ نہیں کیا، فوراً اسے موت آ گئی، پھر بھی وہ درجہ اور شان کے اعتبار سے دنیا کے تمام ولیوں سے اور تمام اغواس، اقطاب، ابدال سے بڑھ کے ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تمام اولیاء میں سب سے افضل ہیں، وہ بھی ان کی گرد کو نہیں پا سکتے، باقی کی تو بات ہی چھوڑیں۔ تو ایروں غیروں نتھو خیروں کی کیا اوقات ہے کہ بڑوں کی شان میں اپنی زبان کھولیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، اور آقا کی بعثت کے بعد انہوں نے اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ کفر کی حالت میں گزارا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں اور جنگوں میں اور عداوتوں میں مصروف رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے اور آقا کی صحابیت سے مشرف ہونے کی وجہ سے یقیناً ان کا درجہ اور مرتبہ بہت بڑا ہے، اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والا یقیناً جہنمی ہے، اور اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان کی بات تو چھوڑیں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آقا کے محترم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کا مقام بھی اتنا بڑا ہے کہ غوث اعظم بھی ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا غزوہ احد میں، اور حضرت ہندہ نے جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں، یہ انہوں نے حضرت حمزہ کے کلیجے نکال کر چبا ڈالے تھے، کیونکہ حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں حضرت ہندہ کے بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ لیکن یہ تمام خطائیں ایک جانب، اور اسلام اور آقا کو حالت ایمان میں دیکھنا یہ ایک جانب۔ حضرت وحشی سے آقا کہا کرتے تھے، جب وہ اسلام لے آئے تو آپ کہا کرتے تھے آقا ان سے کہ آپ اسلام لے آئے ہیں ٹھیک ہے، مگر آپ نہ میرے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ جب آپ کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آ جاتی ہے۔ مگر وہی حضرت وحشی ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ میں حصہ لیا اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ مسیلمہ کذاب جس نے آقا کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو فوج بھیجی تھی یمامہ کی دھرتی پہ، اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی تھی جس میں مارا گیا، تو مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے وہی حضرت وحشی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کفر کی حالت میں بھی ایک بہترین شخص کو قتل کیا، اور ایمان کی حالت میں نے ایک بدترین شخص کو قتل کیا۔ جب میں حالت کفر میں تھا تو میں نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید کیا، مگر جب میں ایمان لے آیا تو میں نے اس امت کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور حریف مسیلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو صحابیوں کی شان اور ان کی عظمت بہت بڑی ہے،
ان میں سے کسی کے خلاف زبان طعن دراز کرنا تو دور کی بات، ہمارے دلوں میں کدورت بھی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان کی عزت اور ان کا مقام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت ابو سفیان ہیں جو اس وقت حالت کفر میں تھے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نضر بن حارث، ابو جہل وغیرہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ تو ایک بار نضر ابن حارث نے کہا اپنی محفل میں، جبکہ ابو سفیان جمع تھے اور ابو جہل تھا وہاں پر ابو لہب تھا، وہاں پر حویتب ابن عبد العزا تھا، اور نضر بن حارث بھی تھا اسی محفل میں۔ تو نضر بن حارث نے کہا کہ ما ادری ما یقول محمد غیر انی ارا شفتیہ تتحرک بشیء۔ نضر بن حارث نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ محمد کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میں صرف دیکھتا ہوں کہ ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں بس۔ یہ نضر ابن حارث نے کہا۔ اور حضرت ابو سفیان نے کہا کہ انی لارا بعض ما یقول حق۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی کچھ باتیں مجھے ٹھیک لگتی ہیں، ان کی کچھ باتیں مجھے حق لگتی ہیں، سچی لگتی ہیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ابو جہل جو کہ اسلام دشمنی میں سب سے پیش اس امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تو بڑا نوعمر تھا، یہاں تک کہ جب آقا نے ہجرت کی تو ابو جہل کی داڑھی اور مونچھ بھی اچھے طریقے سے نہیں نکلی تھی، لیکن وہ اپنی قوم میں اتنا عقل مند شمار ہوتا تھا کہ اس کا لقب ابو الحکم تھا۔ اتنا عقل مند وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا لقب ابو الحکم تھا، اگرچہ عمر میں چھوٹا تھا۔ اور دار الندوہ، ابھی میں آج آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کروں گا ہجرت کا، تو دار الندوہ میں جو مشرکین جمع ہوئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی ایک حتمی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کہ کیسے اس ہوا کو ہم روکیں اور کیسے اس سیلاب کے سامنے بند باندھیں، تو اس میں انہوں نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اس محفل میں اور مجلس شورا میں جو شریک ہوگا اس کی عمر 40 سے 50 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ یہ شرط انہوں نے رکھی تھی کہ 40 سے 50 سال کے درمیان ہونی چاہیے عمر ہر اس شخص کی جو اس مجلس میں حاضر ہو۔ مگر ابو جہل کو باوجود کہ وہ 20 کی دہائی میں بھی نہیں پہنچا تھا، ابھی اس کی مونچھیں اور داڑھی کے بال بھی اچھے طریقے سے نہیں اگے تھے، مگر اس کی ذہانت و فطانت کی وجہ سے اس کو اس قانون سے ایکسیپشن رکھا گیا تھا اور اس کو اجازت دی گئی تھی کہ تم آؤ اور تم شریک ہو جاؤ۔ یہ ابو جہل کہ جس کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ وہ اس امت کا فرعون ہے۔ اور فرعون کتنا بڑا فرعون، ذرا غور کریں کہ جو حضرت موسیٰ کا فرعون تھا جب وہ ڈوبنے لگ گیا تو اس وقت ڈوبتے وقت وہ بھی یہ کہہ بیٹھا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون۔ ڈوبتے وقت وہ کہہ اٹھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ وہ فرعون تھا۔ لیکن جو ہماری امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، یہ کتنا بڑا بدبخت تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب جنگ بدر میں اسے قتل کیا جانے لگا تو یہ کہہ رہا تھا کہ جب میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، ذرا نیچے سے، تاکہ یہ دوسرے سروں کے بیچ جب میرا سر رکھا جائے تو لگے کہ کسی سردار کا سر ہے۔ یہ اس کی بدبختی کی انتہا ہے۔ تو ہمارے آقا کا مقام سب سے تمام نبیوں سے بڑا ہے، لہٰذا جو فرعون اس امت کو ملا وہ فرعون بھی بدبختی اور شقاوت میں فرعین مصر سے بھی بڑا تھا۔ وہ تو بادشاہ تھے، لیکن جب وہ ڈوبنے لگ گئے تو کب اٹھے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ۔ اور یہ کہتا ہے کہ کاٹنا تو نیچے سے کاٹنا، کہ تاکہ جب سروں کے درمیان رکھا جائے تو ہمارا سر اونچا لگے اور لگے کہ کسی
سردار کا سر ہے۔ تو ابو جہل نے کہا ہوا مجنون، کہ محمد تو ہمیں مجنون لگتے ہیں، اور ابو لہب نے کہا ہوا کاہن، وہ تو ہمیں کاہن لگتے ہیں۔ کاہن یعنی غیب کی باتیں بتانے والا، مستقبل کی باتیں بتانے والا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ وہ کاہن لگتے ہیں۔ حویطب بن عبد العزیٰ نے کہا کہ وہ تو شاعر لگتے ہیں، یعنی کہ یہ ان کے تاثرات تھے۔ کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ان کی کوئی بات، بس ان کی زبان حرکت کرتی رہتی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے تھا کہ علماء تفسیر نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو اللہ پاک کفار کے دلوں میں پردہ ڈال دیتا تھا کہ وہ قرآن کی حقانیت اور صداقت تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی قرآن کی آیتیں، اور معانی سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور وہ قرآن سے ہدایت کا نور حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کافروں کے دلوں میں ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ بیان کی ہے علماء نے، اور دوسری تفسیر یہ بیان کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جو کفار تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر کے چیختے، چلاتے، اشعار پڑھتے اور وہ رخنہ اندازی کرتے تھے، آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کرتے، استہزاء کرتے، ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، ہنستے اور تالیاں پیٹتے، اور آقا قرآن کی آیتیں پڑھتے اور وہ ادھر اشعار پڑھتے تاکہ خلط ملط ہو جائے، سننے والوں کو قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہ آ سکیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے نا کہ قرآن کی آیتوں کی وہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی سن لے اور یقیناً وہ شخص نشپکش ہو اور یہ من کی سچی سماعتوں کے ساتھ سنے تو وہ حق کو قبول کرنے والا ضرور بن جائے گا، اور کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ ابو لہب یہ موسم حج میں، جب حج کا موسم آتا تھا اور جب تمام یہ عرب سے لوگ خانہ کعبہ کے حج کرنے کے لیے مکہ جمع ہوتے تو آقا اسے ایک غنیمت سمجھتے تھے، اور اپنی تبلیغ کی جو مساعی تھیں اور تیز کر دیتے، اپنی کاوشیں اور بڑھا دیتے۔ کبھی اس قوم کے قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس محفل میں جا رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور آقا پورے موسم حج میں لوگوں کو قرآن سناتے، دین کی دعوت دیتے اور تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن ابو لہب جو تھا نا، موسم حج میں آقا یہ خلق خدا کی ہدایت کے لیے آپ مشقتیں اٹھاتے اور کوششیں کرتے، اور ابو لہب مارا مارا پھرتا کہ کہیں کسی کے کانوں میں قرآن کی آیتیں نہ پہنچ جائیں۔ وہ جاتا اور جا کر کے لوگوں کو منع کرتا تھا اور کہتا تھا سنو، ایک شخص یہاں کے ہیں جن کا نام محمد ہے، ان سے دور رہنا، ان کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آنی چاہیے، ان کی بات تم کبھی مت سننا، یہ ابو لہب کہا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن کی تاثیر تو عجب ہے، لیکن جو کفار تھے اسی وجہ سے یہ سوچتے تھے کہ قرآن کی آیتیں لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے، تو وہ تالیاں پیٹتے، شور کرتے، اشعار پڑھتے وغیرہ وغیرہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے۔ اسی وجہ سے آقا جب قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرتے، قرآن کی تلاوت کا، تو قرآن کی تلاوت سے پہلے آقا 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے۔ کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے، کہ جس میں سے ایک آیت سورہ کہف کی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے کفار کے دلوں میں غلاف ڈال دیا ہے کہ وہ قرآن نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی رکھ دی ہے، گرانی رکھ دی ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو سن نہ سکیں۔
ایک یہ آیت کریمہ آقا پڑھتے، دوسری آیت کریمہ سورہ نحل کی پڑھتے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور وہ غافل ہیں ہدایت پانے سے۔ یہ دوسری آیت کریمہ۔ اور تیسری آیت کریمہ سورہ جاسیہ کی، حامیم الجاسیہ، آقا اس سورت کی آیت پڑھتے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ یہ تیسری آیت کریمہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تو نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کیا ہے، اور اللہ نے اس کے کان پہ مہر لگایا ہے، اس کے دل پہ مہر لگایا ہے، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، تو کون اسے اللہ کے بعد ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ تین آیات کریمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، اور ان آیات کی برکت سے اللہ پاک اپنے حبیب کو کفار کی نظروں سے چھپا دیتا تھا۔ آقا قرآن پڑھتے، کفار دیکھ نہیں پاتے، آقا قرآن پڑھتے، ان کی تلاوت کی آواز کفار تک نہیں پہنچتی، لہٰذا وہ کسی قسم کی گستاخی نہیں کر پاتے تھے۔ ان تین آیات کی برکت سے اللہ پاک آقا اور کفار کے بیچ میں ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتا تھا۔ کفار سامنے ہیں مگر آقا کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسما حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، اور روایت کرتی ہیں کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، آقا بیٹھے ہیں، بغل میں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، اتنے میں یہ اس وقت کی بات ہے جب سورہ لہب نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو سورہ لہب ہے 30ویں پارے کی صورت ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا سے اعلان کر کے قریش کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جس پہ میں کھڑا ہوں، اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تمام قریش کے افراد نے جو وہاں پہ حاضر تھے بیک زبان یہ کہا تھا کہ اے محمد ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، کیونکہ آج تک میرے کانوں نے، ہمارے کانوں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں سنا ہے، آپ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ہم ضرور مانیں گے۔ تو جب قریش نے آقا کی صداقت کی گواہی دے دی تو آقا نے فرمایا سنو، میں تمہارے بیچ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں جسے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے، تو مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اس وقت ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آقا کریم کی جانب، انگلی سے گستاخانہ اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا تبا لک الہذا جمعتنا، کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ آقا کے بارے میں اس نے کہا تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ یہ ابو لہب نے گستاخی کی، تو اس گستاخی کا جواب اللہ پاک نے دیا، سورہ لہب اتار دی، ایک پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں اتار دی، اور اس سورت میں اللہ پاک نے خالی ابو لہب کی مذمت بیان نہیں کی بلکہ اس کی اولاد، اس کی بیوی، سب کی مذمت اللہ پاک نے بیان کی، سب کی۔ دیکھیں نا، اگر کوئی ہم سے بھیڑے تو ہم اس کو کہیں، ہماری برائی کرے ہم اس کی برائی کریں، ہم سے لڑے ہم اس سے لڑیں، لیکن جب ابو لہب نے آقا کی شان میں گستاخی کی، گستاخانہ اشارہ کیا، تو اللہ پاک نے نہ صرف ابو لہب کی مذمت کی بلکہ ابو لہب کی بیوی کی بھی مذمت کی، اس کی اولاد کے اس سے دور و نفور ہونے
اور ابو لہب اپنی اولاد سے فائدہ نہیں حاصل کر پائے گا، یہ بھی اللہ پاک نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آقا کی شان میں گستاخی کوئی ہلکی یا چھوٹی موٹی گستاخی نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ بتانا اور جتانا چاہتا ہے کہ اگر تم میرے حبیب کی شان میں گستاخی کرو گے تو میں تمہاری ایسی مذمت بیان کروں گا، ایسی مذمت کہ نہ صرف تمہاری مذمت ہوگی اس میں بلکہ تمہارے خاندان کی بھی مذمت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ولید ابن مغیرہ نے صرف ایک بات کہی تھی نا، آقا کو مجنون کہا تھا، اللہ پاک نے اس کے 9 عیوب قرآن میں بیان کر دیے۔ ایک عیب بیان کیا اللہ پاک نے، یہ 9 عیوب، اور انہی 9 عیوب میں سے ایک عیب اس کا یہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا جو کہ سربستہ راز تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اتلم بعد ذالک زنیم، وہ سرکش بھی ہے اور اس کی اصل میں بھی خطا ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ آیا اپنی ماں کے پاس، تلوار نکالی اور ماں پہ تان دیا، اور اس نے کہا کہ سنو، ہماری لاکھ دشمنی محمد سے سہی مگر آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، انہوں نے مجھے یہ کم اصل کہا ہے، میری اصل میں خطا ہے کہا ہے، بتاؤ کیا حقیقت ہے؟ ماں نے راز کھول دیا کہ ہاں تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو بلکہ ایک چرواہے کی اولاد ہو جس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے سربستہ راز بھی کھول دیا۔ آقا کی گستاخی کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے۔ تو سنیں، تبت یدا جو سورہ لہب ہے نازل ہوئی، اللہ پاک نے اس میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو میرے حبیب کی جانب گستاخانہ اشارے کرتا ہے اور تو میرے حبیب کو کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں، سن تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اسے نہ تو اس کے مال نے فائدہ پہنچایا نہ ہی اس کی اولاد نے فائدہ پہنچایا، نہ تو اس کی اولاد نے، وہ اپنے مال سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا، اولاد سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں چنتی رہتی ہے، جو لکڑیاں جمع کرتی رہتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال ہوگی، کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوگی۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، جس کا جو مشہور تھی ام جمیل سے اس کی کنیت تھی، تو وہ ہاتھ میں ایک پتھر لے کر کے آ رہی تھی اور بیٹھے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بغل میں حضرت ابو بکر، اور وہ ابو لہب کی بیوی بڑے ہی جوش و خروش میں ہے، غصے سے اس کا تمتمایا ہوا چہرہ ہے، ہاتھ میں اس نے ایک پتھر پکڑا ہوا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہے تو حضرت ابو بکر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ حضور ام جمیل آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی چوٹ نہ پہنچائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ انہا لن ترانی، ابو بکر غم نہ کرو، وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گی۔ آقا نے فرمایا وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر آقا نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ محبوب جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تیرے درمیان اور کفار کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ابو بکر فکر نہ کرو کیونکہ وہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ اتنے میں ام جمیل ابو لہب کی بیوی بھی آ گئی اور آ کر کے وہ حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور سامنے آقا بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھے، مگر وہ کہتی ہے حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر تمہارے ساتھی محمد کہاں ہیں؟ تمہارے ساتھی محمد کہاں ہیں؟ بلغنی
ان صاحبک حجانی، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی محمد نے میری برائی کی ہے، یہ میری ہجو بیان کی ہے۔ ہجو یعنی اشعار میں برائی کرنا۔ تو ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی محمد نے میری برائی کی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب وہ آ رہی تھی نا تو راستے ہی میں وہ یہ کہتے ہوئے آ رہی تھی، سنیں کتنی بڑی گستاخ اور دریدہ دہن عورت تھی، وہ کہتے ہوئے آ رہی تھی مزممن ابینا، وہ ہمارے آقا کو محمد نہیں کہتی تھی، کیونکہ محمد کا معنی ہوتا ہے وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہو، یہ معنی ہوتا ہے یہ محمد کا۔ لیکن وہ جب آقا کا نام لیتی تھی تو محمد نہیں کہتی تھی، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، مزمم کہا کرتی تھی۔ مزمم یعنی جس کی برائی کی جائے، جس کی مذمت بیان کی جائے۔ تو آتے ہوئے کہہ رہی تھی مزممن ابینا، ہم نے مزمم کا انکار کیا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور اس کے دین سے ہمیں نفرت ہے، وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا، اور اس کے حکم کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ایک ردم کے ساتھ شعر کے انداز میں وہ کہتے ہوئے آ رہی تھی، اور حضرت ابوبکر کے سر پہ کھڑی ہو گئی اور پوچھتی ہے کہاں ہے محمد؟ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ہماری ہجو بیان کی ہے، ہماری برائی کی ہے، مذمت کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا لا وربی ھذا البیت ما حجاک وما ہوا بشاعر۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ سنو، اس گھر کے رب کی قسم، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تمہاری ہجو نہیں کی ہے، تمہاری مذمت نہیں کی ہے، اور وہ شاعر بھی نہیں ہے کہ تمہاری مذمت کرے۔ اور حضرت ابوبکر بھی صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس کی ابو لہب کی بیوی کی جو مذمت بیان کی تھی آقا نے تھوڑی بیان کی تھی، اس کی مذمت تو اللہ پاک نے بیان کی تھی۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے ساتھی محمد نے تو تمہاری کوئی مذمت نہیں کی، اور وہ شاعر بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری برائی کریں گے۔ تو یہ سن کر ام جمیل یہ کہتے ہوئے پلٹ گئی کہ قد علمت قریش انی بنت سیدہا، قریش یہ جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں، مطلب اپنے نسب پہ فخر کرتے ہوئے اور بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنی وہ چلی گئی، واپس چلی گئی۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو اللہ رب العزت آقا اور کفار کے درمیان ایک ایسا پردہ ڈال دیتا تھا جو چھپا ہوا ہوتا تھا، اور کفار آقا کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اور اسی واقعے کی ایک اور روایت میں آقا نے فرمایا، جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت ابوبکر نے پوچھا آقا سے کہ یا رسول اللہ، کیا ام جمیل آپ کو نہیں دیکھ پائی؟ تو آقا نے فرمایا کہ ان جبریل حال بینی و بینہا، وہ مجھے کیسے دیکھتی، میرے اور اس کے درمیان تو حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے تھے۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ جو کہ ہجرت کی رات پیش آیا، ہجرت کی رات، کہ جب قریش کے مختلف خاندانوں میں سے انتہائی عالی نسب، باہمت، غیور، بہادر نوجوان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے آقا کریم کے کاشانہ اقدس کے باہر انتظار کر رہے تھے کہ کب آقا باہر نکلیں اور وہ اس شمع کو گل کر دیں جسے اللہ پاک نے اس لیے روشن کیا کہ پوری دنیا میں ایمان کا نور پھیلائیں اور کفر کی تاریکیوں کو دور کریں۔ کھڑے ہیں وہ، دارالندوہ میں میٹنگ ہو چکی ہے، سب کہ سب جمع ہیں دارالندوہ میں، ابلیس بھی ایک شیخ نجدی کی شکل میں حاضر ہوا اس محفل میں، اور اس نے کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، ایک انسان کی شکل میں آیا تھا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ایک شیخ ہوں، اور میں اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ تم کسی بڑے ہی اہم معاملے میں تم یہ آپس میں مشورہ کرنا چاہتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ اور یہ کفار دارالندوہ میں اس وجہ سے حاضر ہوئے تھے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جو مسلمان تھے وہ یثرب کی جانب ہجرت کر رہے تھے، مدینہ کی جانب، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مدینہ پہنچ چکی تھی۔
تو انہیں یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے غلام پہلے مدینہ پہنچ جائیں اور یہ بھی بعد میں وہاں پہنچ جائیں، اور پھر یہ ایک اپنا جتھا بنا لیں اور پھر دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے کہ حالات ان کے قابو سے باہر ہو جائیں، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی مشورہ کر کے ایک ایسی چال چل جائیں کہ بعد میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو انہوں نے میٹنگ بلائی، سب کے سب جمع ہوئے، شیخ نجدی بھی جمع ہوا۔ ابو البختری بن ہشام سب سے پہلے یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم اسے قید کر دیں اور قید کر کے انتظار کریں کہ نابغہ، زہیر اور پچھلے شعراء تک جو چیز پہنچی ان تک بھی پہنچ جائے، یعنی کہ موت، کہ ہم انہیں قید کر دیں اور ان کی موت کا انتظار کریں۔ شیخ نجدی یہ سن کر کے یہ کہتا ہے، ابلیس جو کہ شیخ نجدی کی شکل میں تھا، کہتا ہے کہ یہ انتہائی بکواس رائے ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے صحابہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اگر تم اسے قید کر دو گے تو اس کے ساتھی جان پر کھیل کر کے اسے چھڑا لیں گے، یہ کوئی رائے نہیں ہے، دوسری رائے سوچو۔ تو ایک شخص جس کا نام عمرو بن ابی سعد تھا، وہ رائے دیتا ہے کہ ہم انہیں جلا وطن کر دیں، چھوڑ دیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ اس نے مشورہ دیا۔ یہ سن کر کے ابلیس کہتا ہے نہیں، یہ بھی کوئی رائے نہیں ہے، انتہائی بکواس رائے ہے یہ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، ان کے کلام میں کتنی شیرینی ہے؟ دیکھا نہیں جب وہ بولتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں؟ دیکھا نہیں جب ان کی آواز لوگ سنتے ہیں تو ان کا دل ان کے اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں؟ تم اسے نکال دو گے، تمہیں چھوڑ کر کسی اور قبیلے میں جا کر وہ اپنی پناہ حاصل کر لیں گے اور اپنی مشہور کن میٹھی باتوں سے اپنا ایک جتھا بنا لیں گے اور پھر تمہارے اوپر آ کر چڑھ دوڑیں گے، اس وقت تم ان کا دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہ رائے بھی رد ہو گئی۔ ابو جہل جو کہ 20 کی دہائی کو بھی نہیں پہنچا تھا، مگر اس کی عقل کی وجہ سے محفل میں اسے شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی، وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں کوئی مشورہ پیش کروں۔ تو یہ لوگ اس کی ذہانت و فطانت کے قائل تھے، ہماتن گوش ہو گئے کہ دیکھیں ابو الحکم کیا کہہ رہا ہے۔ تو ابو الحکم جو کہ ہے ابو جہل، لوگ ابو الحکم کہیں، آقا نے ابو جہل کا لقب دیا، آج تک اس کا نام عام طور سے لوگ ابو جہل ہی جانتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ابو جہل ہی جانتے ہیں۔ تو وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے، وہ مشورہ دیتا ہے کہ ہم ایسا کریں کہ قریش کے ہر قبیلے سے، جو مختلف خاندان ہیں قریش کے، ہر خاندان سے ایک انتہائی بہادر، غیور، جری، عالی نسب، باہمت اور سردار جو ہو اس نوجوان کو منتخب کر لیں، اسے ایک تیز تلوار دے دیں اور وہ سب کے سب محمد پر یکبارگی شخص واحد کی طرح وار کریں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ اور جب اس طریقے سے انہیں شہید کریں گے تو ان کا خون تمام قریش کے درمیان بٹ جائے گا، یعنی جرم کسی ایک خاندان کا تو نہیں ہوگا نا، ہر خاندان سے ایک فرد ہوگا، لہٰذا وہ سب کے درمیان بٹ جائے گا۔ اور بنو ہاشم جو آقا کا خاندان تھا، بنو ہاشم سب سے نہیں لڑ سکتے، لہٰذا وہ دیت لینے پہ راضی ہو جائیں گے، خوں بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر کے بڑی آسانی کے ساتھ خوں بہا ادا کر دیں گے۔ یہ رائے دی ابو جہل نے۔ یہ سن کر ابلیس اچھل پڑا، کہا کہ ہاں یہ رائے ہے، اب کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حتمی اور پکی رائے ہے، اور یہی ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں سب سے بہتر اور قابل عمل رائے ہے۔ تو اس رائے پہ سب کی مہر لگ گئی اور یہ مختلف قبیلوں سے تقریباً 8-10 کے قریب نوجوان چنے گئے جو کہ عالی نسب تھے، خاندان میں شرافت والے تھے، بہادر تھے، اب اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ ادھر انہوں نے فیصلہ کیا، ادھر اللہ پاک نے جبریل امین کو آقا کی بارگاہ میں بھیج دیا، جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو یہ خبر سنا دو کہ میں انہیں ہجرت کی اجازت عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر جو پہلے ہی سے کئی بار آقا سے اجازت طلب کر چکے تھے، حضور اس غلام کو بھی ہجرت کی اجازت ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرمایا کرتے تھے لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، کہ ابو بکر جلدی نہ کرو،
ہو سکتا ہے اللہ تمہارا کوئی ساتھی بنا دے، ہو سکتا ہے کوئی تمہارا ساتھی بنا دے۔ حضرت ابوبکر سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے نصیب میں ہجرت کے سفر میں آقا کی معیت لکھی ہو، لہٰذا وہ ہجرت نہیں کرتے تھے، وہ رکے ہوئے تھے کہ کب اجازت ملے آقا کو، کب آقا آئیں اور میں ان کے ساتھ ہجرت کروں۔ جبریل امین آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم سنایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ کفر کے سرداروں نے آپ کے خلاف ایک سازش کی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ آج کی ہی رات مکہ کو چھوڑ دیں، آج ہی کی رات مکہ کو چھوڑ دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنانے کے بعد جبریل امین نے یہ بھی حکم دیا کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے، خبر سنائی کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے آج کی رات آپ اپنے بستر پہ نہ سوئیں، علی کو سلا دیں اور انہیں یقین دلا دیں کہ کوئی ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اور ابو بکر کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت جبریل نے یہ خبر سنائی تو آقا کریم نے سب سے پہلے حضرت علی کو بلایا، اور امام حسن عسکری علی رحمۃ و رضوان نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کے اندر انہوں نے جو یہ گھر کے اندر جو باتیں ہوئیں حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے بیچ اور آقا کے بیچ، ان باتوں کو امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آقا کریم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میرے بستر پہ سو، کفار مجھے ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جائیں، مجھے نہ پائیں اور تمہیں پائیں اور پھر تمہیں قتل کر دیں؟ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جان جو آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے لیے قربان ہو جائے، ایسی موت کو میں 1000 زندگیوں پہ ترجیح دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، تم میرے بستر پہ سو جاؤ آج کی شب، اور جو امانتیں ہیں کفار مکہ کی رکھی ہوئی میرے پاس، ان امانتوں کو صبح کے وقت لوگوں کے حوالے کرنا اور پھر اس کے بعد تم مدینہ واپس چلے آنا۔ سنیں ذرا، یہ آقا کا اخلاق ہے کہ کفار مکہ اپنی دشمنی کے باوجود، اپنی عداوت کے باوجود، 1000 اختلافات ہوں، مگر پھر بھی اپنے زیورات اور قیمتی سامان کے لیے انہیں کوئی سب سے محفوظ گھر نظر آتا تھا تو وہ ہمارے آقا کا گھر تھا، اور اپنے قیمتی سامان آقا ہی کی امانت میں رکھا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں یہ امانتیں لوٹائے بغیر میں مدینہ چلا جاؤں تو پھر یہ ہدایت کے ایک علمبردار کے دامن میں ایک داغ لگ جائے گا، اور یہ داغ ہرگز اللہ رب العزت کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ نہیں، علی کو سلا کر انہیں کہو کہ وہ امانت واپس کر کے پھر مدینہ آئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سلایا اور ان سے فرمایا کہ علی، تم سو جاؤ، کفار ڈھونڈیں گے، تم تک پہنچیں گے، لیکن کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تم صبح کو اٹھنا، امانتیں لوگوں کے حوالے کرنا اور تم مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی جو سبز چادر تھی اسے اوڑھ کر وہ لیٹ گئے، اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پاس، آقا اس روز دوپہر کے وقت گئے، حضرت ابو بکر سے جو باتیں ہوئیں دوپہر کے وقت گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دن میں ایک بار میرے گھر آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں آقا دن میں ایک بار ضرور گھر کو آتے، اور آنے کی ٹائمنگ یا تو صبح ہوتی یا شام، صبح کو یا شام کو، دوپہر کو کبھی نہیں آتے تھے، مگر خلاف معمول آقا کریم دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ اس وقت آقا اپنی عادت کے مطابق غریب خانے میں تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے سوچا ضرور کوئی اہم بات ہوگی، تو انہوں نے دروازہ کھولا اور چارپائی سے ہٹ گئے۔ آقا گئے، تشریف رکھی آپ نے چارپائی پہ، اور آقا نے فرمایا ابو بکر تخلیہ کرو۔ اس وقت سامنے حضرت عائشہ تھیں اور حضرت اسما تھیں، حضرت ابو بکر کی دونوں صاحبزادیاں۔
آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تخلیہ کرو، ان کو باہر بھیج دو، میں تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں کون ہے؟ آپ کی غلام زادیاں ہی تو ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے؟ تو عائشہ ہیں، اسما ہیں، تو یا رسول اللہ آپ کو جو فرمانا ہو فرمائیں، جو حکم دینا ہو دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ ابو بکر آج مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا والصحبۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے؟ آقا نے فرمایا والصحبہ، ہاں ابو بکر تمہیں بھی میری رفاقت اور میری معیت کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ ابو بکر یاد رکھو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں منتخب کیا ہے میرے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے، اگر تم میری مدد کرو گے اور میری حمایت کے لیے اپنے آپ کو فدیہ کر دو گے تو اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے روز ایسا اجر دے گا کہ کل قیامت میں اللہ تمہیں میرے ساتھ رکھے گا اور تمہیں ایسا محل عطا کرے گا۔ امام حسن عسکری لکھتے ہیں کہ جس کا اندر والا باہر سے اور باہر والا اندر سے نظر آتا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے۔ اور تو قصہ مختصر یہ ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا، کہ حضرت ابو بکر جب سے آقا نے ہجرت کے بارے میں بتایا تھا 2 اونٹنیاں تیار رکھتے تھے، 2 اونٹنیاں، اور ان اونٹنیوں کو چرنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے تھے بلکہ گھر کے اندر ان کا چارہ پانی حضرت ابوبکر نے انتظام کر دیا تھا، اور گھر ہی میں کھلاتے پلاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کب آئیں اور کب یہ ہجرت کی اجازت مل جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد کہ اجازت مل گئی ہے، حضرت ابوبکر نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میری اونٹنیوں کو تیار رکھنا، حضرت اسما سے کہا کہ کھانا تم پہنچا دینا جہاں پہ ہم لوگ رکیں گے غار ثور میں، اور اپنے ایک چرواہے سے کہا کہ اپنی بکریاں تم غار ثور کے آس پاس ہی چرانا، اور رات کے وقت تم شام کے وقت دوہ کر کے تازہ دودھ مجھے دینا۔ اور پھر جب رات ہوئی، قصہ مختصر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، رات ہوئی، حضرت علی آقا کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، باہر کفار کے وہ لوگ جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی شمع گل کرنا چاہتے ہیں، ننگی تلواریں لیے یہ پہرا دے رہے ہیں، اتنے چالاک، تیز، بہادر اور چاق و چوبند لوگ کہ ان کے پہرے سے ایک چڑیا بھی ان کے دیکھے بنا نہیں اڑ سکتی، وہ پہرا دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں، اور پھر ابو جہل آپس میں باتیں کر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ سنو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے تو عرب اور عجم کے ہم بادشاہ بنا دیے جائیں گے، اور ہمیں مرنے کے بعد ایسے باغات ملیں گے رہنے کے لیے جو کہ اردن کے باغات کی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے، اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان پر ایمان نہیں لاتے تو پھر ہم مارے جائیں گے اور پھر کل قیامت کے روز جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ کہہ کے ابو جہل ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ اتنے میں آقا دروازے پہ نمودار ہوئے۔ آقا نے فرمایا انا اقول وانت احدهم، ابو جہل سن، یہ میں نے کہا ہے اور تو ضرور انہی لوگوں میں سے ایک ہوگا جو دنیا میں مارا جائے گا اور کل قیامت کے روز جہنم کی آگ جس کا مقدر بنیں گی۔ اتنا فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز تو آئی مگر اللہ پاک نے ان کی نگاہوں میں ایسا پردہ ڈال رکھا تھا، اور پردہ کیوں ڈالا تھا سنیں۔ آقا کریم اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، تو آقا نے سورہ یاسین کی وہ آیت کریمہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا ڈالی، پیچھے ایک دیوار بنا دی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لہٰذا وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ آقا نے یہ آیت پڑھ کر کفار کی جانب پھونک دیا، یہ پھونکنا تھا کہ اللہ پاک نے سب کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ آقا ان کے نرغے سے نکل کے چلے گئے، اور جاتے جاتے آقا نے سب کے سر پہ ایک چٹکی خاک ڈال دی، ایک چٹکی مٹی ڈال دی، اور آقا نکل گئے، خبر نہیں ہوئی۔ اور پھر وہ حسب دستور پہرے میں لگے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اندر ہیں،
اب نکلیں گے تب نکلیں گے تو ہم اپنا کام کریں گے۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس فیصلہ کو عملی جامہ پہنانا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ محمد نکلیں گے تو ہم اپنا کام کریں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم کہاں انتظار کر رہے ہو، وہ تو کب کا تمہارے بیچ سے نکل گئے، کب کا تمہارے بیچ سے نکل گئے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے یہ کوئی چال ہے کہ ہم تتر بتر ہو جائیں اور آقا نکل جائیں، مگر وہ ڈٹے رہے اپنے پہرے پہ۔ رات کا آخری پہر ہوا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے چارپائی ہے، کوئی سبز چادر اوڑھے لیٹا ہے، مگر انہیں پتہ نہیں کہ محمد ہی ہیں کہ کون ہے۔ مگر آخری پہر جب حضرت علی نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کے ہوش گم ہو گئے کہ اس نے سچ کہا تھا کہ محمد ہمارے بیچ سے نکل پڑے ہیں۔ آقا غار ثور میں پہنچے اور پھر وہاں پر میں ایک آخری بات عرض کر دوں، غار ثور میں جب آقا پہنچے، وہاں پر غار ثور میں آقا اور حضرت ابوبکر موجود ہیں۔ کفار تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچ گئے کہ اگر وہ نیچے نگاہ ڈالتے تو آقا پہ نگاہ پڑ جاتی۔ حضرت ابوبکر کو کچھ خوف لاحق ہوا، بتقاضائے بشریت ڈر لگا کہ حضور، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھا اپنے پاؤں کی جانب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا لا تحزن، اللہ پاک اس قول کی حکایت کرتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ میرا حبیب جب غار میں کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ابو بکر سے کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہاں پہ وہ دو نہیں تھے، وہ دو تھے اور تیسرا خدا کی ذات تھی وہاں پر۔ تو اللہ پاک نے یہ اس قول کی حکایت کی ہے کہ آقا نے فرمایا ابو بکر یہ ڈر نہ، غم نہ کر، یہ ہمیں تب دیکھیں گے نا جب نیچے دیکھیں گے، اللہ پاک انہیں اجازت ہی نہیں دے گا کہ نیچے دیکھیں، لہٰذا ہم ہرگز نہیں پکڑے جا سکتے۔ اور اسی واقعے کو ذہن میں رکھ کر اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سماعت کریں، ایمان افروز شعر کے جان ہیں جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ غار ثور کے ارد گرد کاہے دشمن پھر رہے ہیں؟ وہ جو غار میں تشریف رکھتے ہیں وہ کائنات کی جان ہے، اور جان بھی آج تک کسی نے دیکھی ہے؟ جان نظر نہیں آتی، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ باقی کی باتیں اگلی نشست ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو آقا کی محبت سے منور فرمائے، اور ظاہر کو آقا کی سنت کی اتباع سے اللہ پاک پاکیزہ اور ستھرا بنائے۔